آپ کے حوالے سر میں ہیں اور وہ بھی اپنی استطاعت کے اندر ہے۔ شوق المدارس العربیہ کام کر رہا ہے، تمام مکاتب فکر کے مدارس کام کر رہے ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں۔ مولانا سب اللہ صاحب شہید ہو گئے، کیا دارالعلوم کی کسی ایک طالب علم میں کوئی کمی آئی؟ اضافہ ہوا۔ حامد الحق کو یا ان کے ساتھ جو شہداء ہیں میں ان سب کے لیے تعزیت کرتا ہوں۔ مولانا شفیع اللہ صاحب کے بھی بچے فضل شہید ہوئے ہیں، میں سب کی تعزیت کے لیے حاضر ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنی عاقبت کو خراب کریں۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو کہ جیسے تم کوئی جہاد لڑ رہے ہو؟ کوئی جہاد نہیں لڑ رہے، تم سفاک ہو، تم قاتل ہو، تم مجرم ہو۔ افغانستان کے علماء کا فتویٰ ہے، پاکستان کے علماء کا فتویٰ ہے۔ یہ مولانا عبدالحق صاحب اس خطبے میں موجود تھے جو ہم لکھ رہے تھے جامعہ شفیع لاہور، کہ اس کے بعد یہ جنگ ہوگی، جہاد نہیں ہوگی۔ پاکستان میں غیر شرعی ہے یہ چیز، فساد ہے، فساد۔ حضرات علماء ہیں، طلباء ہیں، علمی بحث کرتے رہو، لیکن ایک فیصلہ جب آ جاتا ہے تو عالم دین کا مقام یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے لیکن اجماع کے تابع رہوں گا۔ فضل الرحمان بھی تو ایک مولوی ہے، ایک مولوی کا بیٹا ہے، اور ایسے مولوی کا بھی نہیں۔ میرے سامنے والے والد سے فرمایا کرتے تھے کہ تم جیسے مولوی جو ہے نا وہ تو 1000 مولوی میں ایک لمحے میں بغل کے نیچے سے گزار دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جن کے علمی مقام پر مولانا عبدالحق اعتماد کرتے تھے، اور مولانا عبدالحق کے علمی مقام کو آپ نہیں جانتے، آپ نے کو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے یہاں کے تمام اس زمانے کے معاصر اساتذہ کو سنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحاح ستہ جب پڑھائے جاتے ہیں تو ایک حدیث مختلف کتابوں میں مکرر آتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایک کتاب میں مکرر آ جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ اس پر بحث بھی کرتے تھے۔ جس دن مولانا عبدالحق صاحب بیٹھتے تھے اور کوئی ایسی حدیث پڑھانی ہوتی تھی جو ہم پہلے سن چکے ہوتے تھے دوسرے اساتذہ سے، اس وقت پتہ چلتا تھا کہ مولانا عبدالحق کا مقام کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی تحقیق کا انداز ہی کچھ اور۔ ہمارے حاجی صاحب تھے نوشہرہ میں، حاجی شیر افضل خان بدرشی، زمیندار آدمی تھے، دنیا دار آدمی تھے۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ ہم یہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ، دنیا دار لوگ آپس میں کبھی اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ علماء کے بارے میں ذرا کمزور باتیں کرتے ہیں، یہ علماء کو بڑا کمزور چیز سمجھتے ہیں۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں علماء کو دیکھا نہیں ہے، آؤ میں تمہیں دارالحقانیہ لے جاتا ہوں، مولانا عبدالحق صاحب کے درس میں تمہیں بٹھاتا ہوں، اگر اس کا درس سن کر تم احساس کمتری میں چوتوں میں جا کر نہ بیٹھے میرا نام تو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایسے اکابر کو دیکھا، کتابیں لکھی جائے، حضرت شیخ الہند گندے پانی میں داخل ہو گئے، مولانا حسین احمدری نے کفر کیا، مفتی کفایت اللہ نے کفر کیا، عبید اللہ سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی نے کفر کیا، اتنی جرأت، عبداللہ درخواست نے کفر کیا، احمد علی لاہوری نے کفر کیا، مفتی محمود نے کفر کیا۔ ہوتے کون ہو تم لوگ جاہل کے بچوں کہ تم اتنے بڑے اکابرین کے بارے میں اس قسم کی حضرت سرائی کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتابیں لکھتے ہو۔ میں ایسی کتابوں کو ریزہ کر کے ہوا میں پھینکتا ہوں، کوئی ایسی نہیں، مجھے اپنا اکابر کا اعتماد ہے۔ میرے پاس حدیث کی اور دین کی سند انہی کی ہے، اور میں ان کی سند کو اتنا بڑا مقام دیتا ہوں کہ اگر ان اکابرین کی تشریحات کے مطابق کوئی حدیث پڑھائے گا تو میری اجازت اس کو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔
بے شک ان اکابرین جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اب یہ لوگ زندہ ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں، ہم نے خود سنے ہیں، تب کیا چیز ہے، کیا حیثیت ہے؟ بارود رکھا ہے اپنے پاس، اڑا دو گے ہمیں، تو پھر ہمارے اڑانے کے بعد ایک ایک قطرے سے جو ہمارے نظریات کی صدا اٹھے گی، جو ہمارے مشن کی صدا اٹھے گی، جو ہمارے اکابر کی صدا اٹھے گی، تمہیں اس کا بھی اندازہ ہے؟ بہرحال ہم ایک راستے پہ چلیں اور یہ ہمارے اکابر کا راستہ ہے، جس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ میرے پاس اکابر کی دو چیزیں، پوری جمعیت علماء اسلام کے پاس دو چیزیں ہیں میرے اکابر کی بطور امانت۔ ایک اکابر کا نظریہ، عقیدہ و نظریہ، اور دوسرا اس عقیدے و نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ۔ مجھے انہوں نے عقیدہ بھی بتلایا ہے، نظریہ بھی بتلایا ہے، اور کام کرنے کا منہج بھی بتلایا ہے۔ نہ تم مجھے ان کے عقیدے سے ہٹا سکو گے، نہ ان کے منہج اور رویے سے ہٹا سکو گے۔ دونوں امانت ہیں ہمارے پاس، اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ اب تو دل بھی نہیں چاہتا، یقین جانیے ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب تو ہماری طبیعت میں مسئلہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ دل سے دعا نکلتی ہے، ہدایت تو دور کی بات ہے، ہم ان کی ہلاکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ علماء کرام کی ان مظلوموں کے دلوں سے جو بددعائیں نکلتی ہیں تمہارے لیے، آہ نکلتی ہے، بترس آہ مظلومہ، کہ ہنگامے دعا کر رہا، دعا اجابت ازدر حق بہر استقبال ہے۔ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ ان مظلوموں کی آہوں سے ڈرو، ان کی بددعاؤں سے ڈرو، ان کی بددعاؤں کے نتیجے میں سوائے ہلاکت کی تمہارا کوئی اور انجام نہیں۔ دنیا بھی تباہ ہو رہا ہے، خسر دنیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کبھی اپنے اندر تذبذب مت پیدا کرو، پورے خود اعتمادی کے ساتھ رہو، اور یہ کہو کہ میں اپنے اکابر کے عقائد و نظریات اور منہج کا امین ہوں، اس سے صحیح راستہ اور ہو نہیں سکتا۔ ہر علاقے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، دوسرے ملک کے حالات پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جو حالات آپ کو درپیش ہیں انہی حالات میں آپ کو فیصلے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے راستے پہ چلنے کی اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مدارس رہیں گے، ادارۃ حقانیہ رہے گا، دوسرے مساجد و مدارس اور علماء رہیں گے، یہ داڑیاں اور پگڑیاں رہیں گی، یہ علوم کا سلسلہ رہے گا، اور دشمن دان پیشتا رہے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو ان کو ختم کرنے کا سوچا تھا، یہ تو ابھی بھی زندہ ہے۔